بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خوش، تندرست اور حسشاش بشاش ہوں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے توئے اور زوئے جیسے خوبصورت حروف سیکھے تھے، ان کے معنی بھی جانے تھے، اور اسی طرح آج ہم دو مزید اہم حروف عین اور غین کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ حروف نہ صرف خوبصورت آواز رکھتے ہیں بلکہ بہت معنی خیز الفاظ ان کے ساتھ بنتے ہیں۔ تو چلیے آج پھر علم کی روشنی میں کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو پہلا حرف ہے ہمارے پاس وہ ہے عین۔ عین کی آواز ادا کرتے وقت حلق سے نرم انداز میں یہ عین نکالی جاتی ہے، یعنی گلے سے آپ نے بڑے نرم انداز میں یہ آواز نکالنی، جیسے عین عین عین، شاباش۔ تو چلیے دیکھتے ہیں عین کے ساتھ کون کون سے لفظ ہمارے پاس بن رہے ہیں۔ پہلا ہے اینک۔ پیارے بچوں، اینک ایک ایسا آلہ ہے جو آنکھوں کی کمزوری کو درست کرنے میں مدد دیتا ہے یا دھوپ سے حفاظت کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ہیجے کرتے ہیں، اس میں ہیں ٹوٹل 4 حروف۔ ذرا سوچ کر بتائیں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ شاباش۔ پہلا حروف ہے اس میں عین، دوسرا یہ، پھر نون، پھر کاف۔ جب یہ چاروں حروف جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے اینک۔ شاباش۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب کے اندر جو اینک کی تصویر ہے یہ بالکل خالی ہے۔ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ جس کلر کی اینک پسند ہے، پیارے بچوں اس میں خوبصورت کلر کریں اور اپنی کتاب کو اور مزیدہ رنگین بنا دیں۔ اگلا لفظ ہے عقاب۔ پیارے بچوں، یہ ایک بہت ہی طاقتور اور بہت تیز پرندہ ہے جو بہت اونچی پرواز کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی ٹوٹل 4 حروف ہیں، جیسے عین، قاف، الف اور بے۔ جب یہ چاروں حروف ہم جوڑ کر لکھیں گے تو یہ بنے گا عقاب۔ اسی طرح اگلا جو لفظ ہے وہ ہے عمارت۔ پیارے بچوں، عمارت کہتے ہیں بلڈنگ کو یا گھر کو، یہ ایک ایسی مضبوط اور بڑی تعمیر جہاں پر لوگ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عمارت۔ پیارے بچوں، اس کے اندر بھی ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ پہلا ہے عین، پھر میم، پھر الف، پھر رے، پھر تے۔ جب یہ 5 حروف جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے عمارت۔ کیا بنتا ہے؟ عمارت۔ شاباش۔ پیارے بچوں، سوچ کر بتائیں کیا آپ نے کبھی عقاب دیکھا ہے؟ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ عین کے ساتھ کون کون سے مزید الفاظ بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں جو ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں ان کے اندر پہلے حروف کو سرخ کیا گیا ہے، یعنی عین کو سرخ کیا گیا ہے۔ تو اب عین کی 3 تصویریں ہمارے پاس ہیں، آپ باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے بڑی شکل۔ بڑی شکل جب الگ لکھا جائے گا اینک کو، یعنی جب توڑ کر یا ہیجے کر کے لکھا جائے گا تو بڑی شکل استعمال ہوگی۔ جب حروف کے ساتھ جوڑ کر لکھی جائے گی تو اس کی چھوٹی شکل استعمال ہوگی، جو یہ باکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے باکس کے اندر 2 شکلیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کی چھوٹی شکل ہوگی، کبھی الف کے ساتھ ملے گا، کبھی واؤ کے ساتھ، کبھی باقی دوسرے حروف کے ساتھ۔ تو چلیے ان کی پہچان بھی کریں اور ذخیرہ الفاظ میرے ساتھ اونچی آواز میں دہرائیں گے۔ پہلا ہے عورت، علم، عبادت، عادت، عابد، عالم، عمر۔ شاباش۔ ایک دفعہ پھر دہرائیں اونچی آواز سے اور چھوٹی شکلوں کی پہچان بھی۔ پہلا ہے عورت، علم، عبادت، عادت، عابد، عالم، عمر۔ شاباش پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ذہنی آزمائش کا۔ تو چلیے مختصر سے چھوٹے سوالات ذہن کی ورزش کرتے ہوئے، دماغ کی ورزش کرتے ہوئے ان کے جوابات دیں۔ پیارے بچوں، ایک ایسا جملہ بنائیں کہ جس کے اندر اینک اور عقاب دونوں آئیں۔ ذرا سوچ کر بنائیے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے اینک لگا کر عقاب کو آسمانوں میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ شاباش۔ اسی طرح ایک جملہ بنائیں جس میں اینک اور عقاب دونوں آئیں۔ شاباش۔ پیارے بچوں، اپنے ارد گرد موجود عین سے شروع ہونے والی اشیاء کو گنتی کریں اور اپنی کاپی کے اوپر تحریر کریں۔ تو چلیے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا جو حرف ہے ہمارے پاس وہ ہے غین۔ کیا ہے؟ غین۔ شاباش۔ پیارے بچوں، غین جو ہے یہ حلق سے تھوڑے سے دباؤ کے ساتھ، یعنی ہلکا سا زور دینا ہے آپ نے اور پھر یہ ادا ہوتی ہے، جیسے غین، غبارہ، غار، غالیچہ، اس طرح۔ پھر دہرائیں میرے ساتھ، جیسے
غائن، شاباش۔ تو چلیے دیکھتے ہیں غائن کے ساتھ کون کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو پہلی جو تصویر ہے ہمارے پاس وہ ہے غبارے کی۔ پیارے بچوں، غبارہ جو ہے یہ ایک بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے جو ہوا بھرنے سے ہوا میں اڑنے بھی لگتی ہے، اور بعض اوقات ڈیکوریشن کے لیے یا ایونٹس کو خوبصورت کرنے کے لیے غبارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے حروف ہیں۔ پیارے بچوں، غبارے کے اندر ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ پہلا ہے غائن، پھر بے، پھر الف، پھر رے، پھر ہے۔ جب یہ 5 حروف جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے غبارہ۔ کیا بنتا ہے؟ غبارہ۔ شاباش۔ اگلا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے غار۔ پیارے بچوں، غار جو ہے یہ ایک پہاڑ کے اندر یا کسی بھی چٹان کے اندر قدرتی بنی ہوئی ایک سوراخ یا ایک راستہ ہوتا ہے جس کے اندر بالکل نہ روشنی ہوتی ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غار۔ تو پیارے بچوں، غار کو اگر ہم توڑ کر یعنی اس کے جوڑ توڑ کریں گے تو اس کے اندر 3 حروف آئیں گے۔ پہلا آئے گا غائن، پھر الف، پھر رے۔ جب یہ تینوں حروف جڑیں گے تو یہ بنے گا غار۔ شاباش۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے غالیچہ۔ پیارے بچوں، غلیچہ ایک خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، بڑا نرم و ملائم سا اور موٹا سا، جو زمین پر بچھایا جاتا ہے۔ اس کو اکثر اوقات ہم قالین بھی کہتے ہیں، جس پر بیٹھنے میں اور چلنے میں بڑا مزیدار فیل ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے حروف ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے اندر ٹوٹل 6 حروف ہیں۔ پہلا ہے غائن، پھر الف، پھر لام، پھر یہ، پھر چے، پھر ہے۔ پیارے بچوں دیکھیں، غائن اور الف کو ملائیں گے تو یہ بنے گا غا، لام اور یہ کو ملائیں گے تو یہ بنے گا لی، اور چے اور ہے کو ملائیں گے تو یہ بنے گا چا۔ اب یہ 3 پارٹس بن گئے ہمارے پاس، پہلا غا، پھر لی، پھر چا۔ اب ان تینوں کو جوڑ کر پڑھیں گے تو یہ بنے گا غا لی چا، اور اس کو ادائیگی کے ساتھ تلفظ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ بنے گا غالیچہ۔ کیا بنے گا؟ غالیچہ۔ شاباش۔ پیارے بچوں، غائن میں جو چھوٹی اشکال ہیں ان کی پہچان بھی کریں، بالکل عین ہی کی طرح، بس اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے تو یہ غائن بن جاتا ہے۔ تو ذخیرہ الفاظ بھی پڑھتے ہیں اور ان کی چھوٹی شکلوں کی پہچان بھی کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے غریب، پھر غم، پھر غلط، پھر غصہ، پھر غازی، پھر غرور، پھر غائب، پھر غلامی، پھر غنیمت۔ غریب، غم، غلط، غصہ، غازی، غرور، غائب، غلامی، غنیمت۔ شاباش۔ تو چلیے ذہنی آزمائش کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ذہن پر زور دیتے ہوئے، ذہن کی ورزش کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے مختصر سے جواب دیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کے پاس تصویر بنی ہے غبارے کی، یہ بالکل خالی ہے، اس کو آپ نے خوبصورت رنگوں کے ساتھ سجا دینا۔ پیارے بچوں، غائن سے بنتا ہے غصہ۔ ذرا سوچ کر بتائیں آپ میں سے غصہ آتا ہے کسی کو؟ پیارے بچوں، اپنے ارد گرد موجود غائن سے شروع ہونے والی اشیاء کو گنتی کریں اور اپنی کاپی کے اوپر تحریر کریں۔ بہت خوب پیارے بچوں، آج آپ نے عین اور غائن جیسے خاص اور خوبصورت حروف کو پہچانا، ان کے الفاظ سیکھے، تلفظ کو درست کیا اور تصویروں میں رنگ بھر کر سیکھنے کو مزید مزیدار بنایا۔ یاد رکھیں، سیکھنا ایک خوشگوار سفر ہے اور آپ اس سفر میں بہت اچھے دوست ہیں۔ شاباش۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک خوش رکھیں اور سیکھنے کا شوق دل میں جگاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔